اینڈ آف سویلائزیشن کا جو جواب ہے، جو ابھی ریسنٹلی پیوٹن نے بھی کہا اور اس سے پہلے آپ کا کئی دفعہ چائنیز بھی کہہ چکا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ جائیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یعنی ابھی نبوت بھی آپ کی اعلان نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے اگر آپ دنیا کا ماحول دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے تو انسانیت سے برے طریقے سے لڑ رہی تھی. عیسائیوں نے یہودیوں کا پوری دنیا کے اندر خون خرابہ کیا ہوا تھا. یہودی، رومنز، مشرکین آپس میں لڑ رہے تھے. ابو آل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دو گریٹ ورلڈ پاورز، دو گریٹ سپر پاورز، اس میں ایک آپ کا ایران تھا اور دوسری طرف آپ کا رومنز تھے. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور ان کی لڑائی اس قدر شدید تھی کہ کبھی کہ انسانیت کو پورا خطرہ ہوا تھا. اس دو آپس میں ان بڑے لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی اور مکہ کے اندر جو تجارتی کام تھا وہ چلتا گیا. مکہ کے اوپر کبھی کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا، یہ کسی کے الائز نہیں تھے اور یہ دنیا آپس میں لڑتی چلی گئی. بہت بڑی وہ لڑائی تھی اور اس لڑائی کے بعد اتنی کمزور ہو گئی دنیا، جو نون دنیا تھی، یعنی ایک طرف سے فارس اور دوسری طرف سے روم، اتنا کمزور ہو گیا، آپس میں اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور تبلیغ کے بعد انہوں نے اپنی ریاست کا تشکیل قائم کی تو وہ بہت تیزی سے پھیلنے کا اس کو موقع ملا. کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کا مقابلہ ان دو شکست خوردہ طاقتوں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے لڑ کے ختم ہو چکی تھی. تو اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر بھی آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ نظر رکھیں گے ان ممالک کی طرف جو اس وقت بہت برے طریقے سے اگنورڈ ہیں. اس وقت وہ اگنور ہوئے ہیں. وہاں وہ ایک چیز پنپ رہی ہے. ادھر کچھ لوگ ہیں جو اس وقت اللہ اور رسول کے لیے اٹھیں گے اور اپنا کام کریں گے. اور رہی بات ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل امریکہ کی اور چائنا کی دوبارہ ایک دفعہ ایسے ہی لڑائی ہوگی جیسے فارس اور روم کی ہوئی تھی. اس دفعہ شاید ہو سکتا ہے وہ چائنا ہو اور امریکہ ہو. ان کی لڑائی ہونی ہے، اصل لڑائی ان میں ہوگی. جو ان میں نیوٹرل رہ جائے گا، یہ لڑ کے آپس میں ان کو ختم ہو جانا ہے اور بہت ہی برے طریقے سے یہ لوگ ختم ہوں گے. اور پھر جب وہ اس خاتمے کے بعد پھر ایمرج کرے گا اسلام دوبارہ، بالکل انہی فل سٹیپس کے اوپر جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو بالکل ہو بہو وہ قسم کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونے والی ہے. تو اینڈ آف سویلائزیشن کے بعد ہی ہم لوگ اٹھتے ہیں مسلمان، اور وہ اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا اینڈ نہیں ہے اور پھر ہم یہ چیز کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو آپ سے پہلے بھی یہ معاملہ ہوا. اگر اس تناظر میں دیکھیں گے تو یہ بات کو سمجھنے میں آسانی